مظہر عباس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دعوے وعدے تو پہلے بھی بہت بڑے بڑے کیے گئے، لیکن کیا اب قیادت جو نون لیگ کی خاص طور پر چینج ہوئی ہے، شہباز شریف نے بیڑا اٹھایا ہے، تو کیا اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ پی ڈی ایم کا جو پہلا فیز تھا، اس فیز میں ایگریشن تھا، اس فیز میں جوش اور ولولہ تھا، اس فیز میں لڑنے اور لانگ مارچ، دھرنا، اس کی بازگشت سنائی دیتی تھی، اور اس سے گورنمنٹ چاہے پبلکلی کچھ بھی کہے لیکن گورنمنٹ میں ایک سائن آف نروسنس تھی اس کے اندر۔ جب چیزیں کام ڈاؤن ہوئیں چک شہزاد کے بعد، تو چک شہزاد والی جو واقعہ تھا اس سے پی ڈی ایم کو نقصان ہوا، اور اس سے دونوں جماعتوں کو نقصان ہوا، پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوا، پی ایم ایل این کو بھی نقصان ہوا، اور اوورآل اپوزیشن کو بھی نقصان ہوا۔ اگر وہ اسٹریٹجی میں صرف تھوڑی سی چیز آ جاتی کہ جس میں جو استعفوں والی بات تھی، اس میں اتنی ہی تو بات تھی کہ جی لانگ مارچ کے بعد دیکھتے ہیں ہماری اسٹرینتھ کتنی ہے، کتنے لوگ لے کے پہنچتے ہیں، اس کے بعد ہم استعفوں کا فیصلہ کریں گے، یا استعفوں کا فیصلہ نہ بھی کیا جاتا، تو میرا خیال ہے اس وقت وہاں جو پوزیشنز لی پی ایم ایل این نے، اس سے اپوزیشن کے اوورآل اس کو نقصان ہوا، اور یہ چیز میرا خیال ہے ریزالو ہو سکتی تھی، لیکن دونوں نے ایک دم الگ الگ ڈائریکشن لے لی، تو اس سے گورنمنٹ کو ایک سائن آف ریلیف ملا۔ جب پی ڈی ایم میں دراڑ پڑی تو گورنمنٹ کو سائن آف ریلیف ملا، کیونکہ گورنمنٹ کی اپنی بہت سی پرابلمز ملٹیپلائی ہو رہی تھیں جو ہمیں جہانگیر ترین گروپ کی شکل میں بعد میں نظر آئیں۔ تو اگر اس وقت پی ڈی ایم کا وہ پریشر ہوتا، وہ جلسے جلوس ہوتے، وہ دھرنے ہوتے، وہ لانگ مارچ ہو رہا ہوتا، اور دوسری طرف جہانگیر ترین گروپ جو ہے اتنے کھل کر سامنے آتا، تو آپ سوچیں کہ گورنمنٹ کی اس وقت کیا پوزیشن ہوتی۔ تو پی ڈی ایم کی اس سے اسٹریٹجی سے جو چک شہزاد کے بعد جو پی ڈی ایم کا فال آؤٹ ہوا، اس سے گورنمنٹ کو اپنے انٹرنل جو ہے ایشوز کی طرف توجہ دینے کا موقع ملا، لیکن وہ ریزالو ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ وہ کہہ لیں عثمان بزدار سے ملاقات ہو گئی، آج فواد چودھری صاحب نے اس طریقے سے ایک لوٹوں کا جھمگھٹا تھا جو فواد چودھری صاحب کی قیادت میں جمع تھا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان پہ پورا اعتماد کرتے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جہانگیر ترین گروپ آج سے ختم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہی خاندان ہے، تو ایک خاندان میں پھر وہ الگ خاندان کا تصور کیوں پیش کر رہے ہیں جہانگیر ترین؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ پرابلم ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے۔ وہ تو میں شاہزیب خانزادہ صاحب کے شو پہ دیکھ رہی تھی کہ نعمان لنگڑیال نے کیٹیگوریکلی کہا کہ 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، اگر اس کے بعد ڈفرینسز ریزالو نہ ہوئے تو ہم پھر سے کچھ کر سکتے ہیں احتجاج، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ کل ایک پروگرام میں انہی گروپ کے ایک صاحب نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ عمران خان پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں یا جہانگیر ترین پہ؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو اس پارٹی میں آیا ہی جہانگیر ترین کے ساتھ ہوں، اور وہ صاحب تھے جنہوں نے شاہ محمود قریشی کو شکست دی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں تو جہانگیر ترین پر اعتماد کرتا ہوں، کیونکہ میرا جو ہے وہ سارا کریڈٹ جہانگیر ترین کو جاتا ہے۔ تو یہ جو اس وقت گورنمنٹ کی پوزیشن ہے کہ گورنمنٹ کے ایک طرف یہ 30-40 ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، آپ بلوچستان کی سچویشن اٹھا لیں، آپ بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن سندھ میں بھی ناراضگیاں بہت زیادہ ہیں، یعنی سندھ میں بھی کراچی میں کوئی 7 کے قریب ایم این ایز ایسے ہیں جن کا اپنا ایک گروپ ہے۔ تو اس وقت جو پی ٹی آئی میں اس طریقے سے وہ چیزیں ہیں، اب شہباز شریف کتنی چیز آگے لے جا سکتے ہیں؟ شہباز شریف کی اسٹریٹجی، آج ابھی خبر آئی ہے کہ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنی تمام درخواستیں جو بلیک لسٹ سے نکلوانے والی تھیں وہ واپس لے لی ہیں۔ بلیک لسٹ والی واپس لے لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف اب باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اس کو پرسو نہیں کر رہے۔ اب وہ اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت ایک اپوزیشن میں انڈرسٹینڈنگ ہو، گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جائے، ٹف ٹائم کی صورت میں اگر جہانگیر ترین سے بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے وہ بھی کی جائے۔ تو اپوزیشن کی ان ہاؤس اپوزیشن کو نقصان پبلکلی ہوا ہے، لیکن اگر جتنے بائی الیکشنز دیکھ لیں آپ، اس میں تو 99% اپوزیشن جیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔